الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم سامعین اکرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شورا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ ماہ محرم الحرام کہ جس کی آج 2 تاریخ ہوئی اور 1445 کا زمانہ شروع ہوا، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے، شہادت ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے. مسلمانوں کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہی ہوا کرتی ہے. وہاں پر بھی نبی کی آل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور اللہ نے اسے فدح عظیم کہا، ذبح عظیم کہا. اور یہاں پر نبی کی آل کو ذبح کیا گیا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا کہ جسے شہادت کبریٰ کہا گیا ہے. آج امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے بچپن کے تعلق سے اور آپ کی زندگی کے حالات سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 53 سال کی عمر مبارکہ میں مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے اور اس کے بعد
یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا۔ سال بھر گزرنے کے بعد 15 رمضان المبارک کو تو حضرت امام حسن مجتبیٰ یعنی بڑے شہزادے کی پیدائش ہوئی، اور دوسرا سال جب گزرا تو 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی چچی ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ سرکار کے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کر میری گود کے اندر ڈالی گئی، یعنی گوشت کا ٹکڑا ڈالا گیا، تو میں گھبرائی اور صبح ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کی بوٹی کاٹ کر میری گود میں ڈالی گئی، میں پریشان ہوں۔ سرکار مسکرائے، حضرت ام الفضل عرض کرتی یا رسول اللہ میں تو اس خواب کو دیکھ کر رنجیدہ ہوں، تکلیف میں ہوں، اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اے چچی، ان قریب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکے کی پیدائش فرمائے گا، اور اس لڑکے کو سب سے پہلے تمہاری گود میں لا کر دیا جائے گا، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی 15 رمضان اور امام حسین کی 5 شعبان کو پیدائش ہوئی، امام حسن مجتبیٰ کے نام رکھنے کا موقع آیا تو سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب حضرت علی نے عرض کی تو سرکار نے فرمایا اللہ جو پسند فرمائے گا وہی نام رکھا جائے گا۔ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت شبر پر آپ اپنے بڑے نواسے کا نام رکھیں، تو سرکار نے حضرت امام حسن کا نام شبر رکھا کہ جو سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا عربی زبان میں حسن بنتا ہے۔ اور دوسرے سال جب امام حسین کی پیدائش ہوئی، پھر حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت شبیر کے اوپر آپ ان کا نام رکھے، تو سرکار نے امام حسین کا نام شبیر رکھا جو سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جب عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو حسین بنتا ہے۔ تو آپ کا سریانی زبان کے اعتبار سے نام شبر و شبیر ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے نام حسن و حسین ہے۔ کتنے مقدس نواسے ہیں کہ جن کا نام اللہ نے پسند فرمایا اور اللہ نے رکھا، اور امام حسن امام حسین سے پہلے یہ حسن حسین نام دنیا کے اندر کبھی بھی نہیں رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے یہ نام اگر رکھے گئے تو سرکار کے نواسوں کے رکھے گئے کہ جنہیں امام حسن اور امام حسین کہا گیا ہے۔ تو نام کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا معاملہ ہے، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ نے دل عطا فرمایا ہے، اور ہر انسان اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے، نواسوں سے محبت کرتا ہے، اور جب یہی محبت اگر سرکار کی سنت بن جائے تو انسان بدرجہ اتم اور اولا محبت کرتا ہے۔ سرکار امام حسن اور امام حسین سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ اپنے دوش مبارک، اپنے کندھے مبارک پر سرکار انہیں سوار کر کر مدینہ کی گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے۔ کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے مکان میں سرکار تشریف لاتے اور امام حسن امام حسین کو اپنی پشت مبارک پر، پیٹھ مبارک پر بٹھایا کرتے تھے، اور اپنی پیاری پیاری زلفیں جو ہے بال مبارک ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے اندر آپ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی سرکار امام حسن امام حسین کو لے کر اپنی گود مبارک میں اس طرح لیتے اور اپنی زبان مبارک ان کے ہونٹوں سے لگا دیا کرتے تھے، اور کبھی ان کے ہونٹ مبارک کو سرکار چوما کرتے تھے۔
کبھی سرکار امام حسین کی اس پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے اور کبھی سرکار امام حسین کے حلقوم یعنی گلے مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور جب کبھی امام حسین رویا کرتے تھے تو سرکار خود بے چین و بے قرار ہو جاتے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے۔ غور کرے آپ کہ جس حسین کے رونے سے سرکار کو تکلیف ہوتی ہو، اس حسین کو 3 دن بے آب و دانہ پردیس کے اندر رکھا گیا ہو، اور حسین کی نگاہ کے سامنے امام حسین کے بھائی بھتیجے بھانجے سب کو ذبح کیا گیا ہو، اور پھر آخر میں خود امام حسین کو شہید کیا گیا ہو، تو ذرا غور کرے اس واقعے سے اور اس شہادت سے سرکار کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی۔ سرکار خود فرماتے کہ جو چیز حسین کو ناراض کرتی ہے وہ چیز مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز حسین کو راضی رکھتی ہے وہ چیز مجھے راضی رکھتی ہے۔ حسین کی محبت میری محبت ہے، اور حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے۔ سرکار بے پناہ محبت فرماتے۔ 7ویں دن سرکار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا۔ خطبہ سرکار ارشاد فرما رہے مسجد نبوی شریف کے اندر، امام حسین کا لڑکپن کا زمانہ چلتے چلتے مسجد نبوی شریف میں آئے تو سرکار نے اپنے خطبے کو بند کر دیا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد تمام صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ بھی اس بچے سے محبت کرتا ہے، اور جو اس بچے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک روز سرکار منبر رسول پر بیٹھ کے تشریف فرما تھے، اور آپ نے چادر مبارک ڈال رکھی تھی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار کی گود مبارک میں کوئی چیز ہے، مگر ہم نے سوال نہیں کیا، اور اس کے بعد کوئی چیز ہمیں ہلتی ہوئی نظر آئی۔ آخر سرکار نے اپنی چادر کو ظاہر فرمایا، اور اندر امام حسین آپ کی گود مبارک میں تھے۔ سرکار نے انہیں اپنی گود سے اوپر کیا اور تمام صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ یاد رکھو، حسین کی محبت میری محبت ہے، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا دوست میرا دوست ہے، اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے، حسین کا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ سرکار بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روز امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف تہجی یعنی قرآن کے حروف الف با تا سا جو ہے وہ لکھے، اور لکھنے کے بعد اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، امی جان آپ یہ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سوچا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا بتاؤں گی تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور حسین کی تختی کو اچھا بتاؤں گی تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والد حضرت علی کی بارگاہ میں، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ دونوں شہزادے امام علی مقام اور حضرت امام حسن حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، ابا حضور آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے؟ والد محترم نے بھی یہی خیال کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا بتاؤں گا تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کی تختی کو اچھا بتاؤں گا تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے نانا کی بارگاہ میں، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ میں آئے،
عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے؟ سرکار کو بھی یہی خیال آیا کہ اگر ایک کی تختی کو اچھا بتاؤں گا تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس بات کا فیصلہ تو اللہ فرمائے گا کہ ان دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ اور فیصلہ اس طرح ہوا، حضرت جبریل امین جنت سے ایک سیب لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ اس سیب کو آپ آسمان پر بلند فرمائیں، جس کی تختی پر سیب گر جائے گا اسی نے اچھا لکھا ہے۔ سرکار نے سیب کو آسمان پر بلند کیا، جب گیا تو ایک سیب تھا، جب آیا تو سیب کے دو ٹکڑے ہو چکے تھے، آدھا ٹکڑا امام حسن مجتبیٰ کی تختی پر اور آدھا امام حسین کی تختی پر گرا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ حسن نے بھی اچھا لکھا ہے اور حسین نے بھی اچھا لکھا ہے۔ ذرا غور کریں، یہاں پر صرف دل توڑنے کی بات تھی۔ اگر ایک کی تختی کو اچھا بتا دیا جاتا تو ایک کا دل ٹوٹ جاتا، مگر نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ پسند کہ دل ٹوٹ جائے، نہ حضرت علی شیر خدا کو یہ پسند کہ نہ ان کا دل ٹوٹ جائے، اور نہ مصطفیٰ کو یہ پسند کہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ دونوں میں سے ایک کو بتانا تھا۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، تو آپ غور کریں کہ کربلا کے اندر ایک طرف 72 نفوس قدسیہ امام حسین کے ساتھ میں ہے اور 22,000 کا لشکر یزید کے ساتھ کے اندر ہے، عبداللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر لعین ساتھ کے اندر ہے۔ اب یہاں پر دو پارٹیاں ہو گئی، ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک کو حق پر کہے گا انسان تو معاذ اللہ اس کا یہ عقیدہ، یہ سوچ ہوگی کہ دوسرا جو ہے طرف والا جو ہے وہ ناحق پر ہے۔ اگر کوئی یزید کو حق پر بتاتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ امام حسین کو باغی بتاتا ہے، امام حسین کا دل توڑتا ہے۔ اسے خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا اپنی زبان سے بول رہا ہوں۔ اب ایسے موقع پر نہ اس کی نمازیں دیکھی جائے گی، نہ اس کے روزے دیکھے جائیں گے، نہ اس کا عالم ہونا دیکھا جائے گا، نہ اس کا فاضل ہونا دیکھا جائے گا، نہ اس کا مفتی ہونا دیکھا جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ امام حسین کی محبت ہے تو صحیح ہے، اور اگر امام حسین کی محبت نہیں ہے تو ایک حج نہیں 1000 بھی اگر وہ حج کر لے، ایک روزہ نہیں بلکہ 1000 بھی وہ روزے رکھ لے، تب بھی وہ انسان حق پر نہیں ہو سکتا ہے کہ جو امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہتا ہو اور یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین کہتا ہو، جیسا کہ وہابی قوم کا عقیدہ ہے۔ پوری وہابی قوم جو ہے معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین کہتی ہے اور امام حسین کو معاذ اللہ وہ باغی کہتے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو یہ کہ یزید صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ذرا غور کریں کہ صحابی بنتا کب ہے انسان؟ صحابی جبھی بنتا ہے کہ جب ایمان کی حالت کے اندر وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ کو ایک مان لیتا ہے، رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیتا، تب وہ صحابی بنتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابی بنے اس کے بیٹے کا تو اتنا خیال ہے، اور جو مصطفیٰ کا خود کا بیٹا ہو اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ ذرا غور کریں آپ۔ اور پھر سرکار نے اپنا بیٹا ہی نہیں کہا بلکہ اپنے سگے بیٹے کو سرکار نے امام حسین پر قربان کر دیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے بیٹے ہیں، دودھ پینے کا ان کا زمانہ تھا اور امام حسین کا بھی دودھ پینے کا زمانہ تھا، دونوں سرکار کی گود میں تھے۔ حضرت جبریل امین آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے سگے بیٹے حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں محبت کرتا ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے نواسے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ مگر اللہ دونوں کی محبت کو جمع نہیں فرمائے گا،
دونوں میں سے ایک کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا، اور جسے آپ پسند کریں، اسے جسے آپ چاہیں گے وہ آپ کے پاس رہے گا، جس کے بارے میں آپ اشارہ کریں گے اللہ اسے اپنے پاس بلا لے گا، یعنی انہیں موت عطا فرما دے گا۔ تو سرکار نے خیال کیا کہ اگر حسین کو قربان کرتا ہوں تو حسین کے جانے کا غم فاطمہ الزہرا کو بھی ہوگا، حسین کا غم علی کو بھی ہوگا، اور حسین کا غم مجھے بھی ہوگا، اور اگر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں تو صرف مجھے غم ہوگا۔ تو سرکار نے فرمایا اے جبریل، میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو تیسرے ہی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب بھی سرکار امام حسین کو دیکھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسین ہے کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ اور آپ غور کریں، حالت نماز سرکار حالت سجدہ کے اندر ہوتے، امام حسین سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، پیٹھ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، تو سرکار اپنا سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ سرکار حالت رکوع کے اندر ہوتے، امام حسین چلتے چلتے مسجد نبوی میں آتے اور سرکار کے پاؤں مبارک سے لپٹ جایا کرتے تھے، تو سرکار اپنے پاؤں مبارک کو چوڑا فرما دیتے تھے کہ کہیں میرے حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ سرکار اپنے خطبے کو بند کر دیا کرتے تھے کہ میرے حسین کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ تو آپ غور کریں کہ سرکار امام حسین سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، کتنا دل رکھا کرتے تھے اور کیسی الفت رکھا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی۔ سرکار نے فرمایا میری امت میرے نواسے کو قتل کرے گی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو مقام طف میں کربلا میں شہید کر دے گی۔ اور پھر وہاں کی مٹی حضرت جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے کہ جو حسین کی قتل گاہ کی مٹی ہے، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، خون بن جائے گی، سمجھ لینا کہ اس دن آپ کا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سرکار نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو اور یاد رکھنا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سرکار کی 11 ازواج مطہرات، مگر آپ دیکھیں سرکار نے حضرت ام سلمہ ہی کو یہ مٹی کیوں عطا فرمائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ تو سب سے چہیتی بیوی تھی آپ کی، حضرت حفصہ بھی موجود تھی، حضرت ام حبیبہ بھی موجود تھی، مگر حضرت ام سلمہ کو سرکار نے یہ مٹی اس لیے عطا فرمائی کہ آپ جانتے تھے، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا کہ جس وقت واقعہ کربلا ہوگا اس وقت روئے زمین پر نہ تو حضرت عائشہ موجود رہے گی، نہ حضرت حفصہ موجود رہے گی، نہ حضرت ام حبیبہ موجود رہے گی۔ میری بیویوں میں سے اگر کوئی بیوی موجود رہے گی تو وہ ام سلمہ موجود رہے گی، اس لیے سرکار نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا فرمائی۔ اور ہوا ایسا ہی سن 60 ہجری کے اندر سرکار کے پردہ فرمانے کے ٹھیک 50 سال کے بعد جب یہ واقعہ کربلا ہوا تو حضرت ام سلمہ کے علاوہ کوئی بیوی موجود نہیں تھی، اور حضرت ام سلمہ نے اسی دن دیکھا 10 محرم الحرام کو کہ واقعی وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون بن گئی، تو حضرت ام سلمہ نے فرماتی کہ میں سمجھ گئی کہ آج کربلا کے اندر حسین اعظم شہید کر دیے گئے۔ تو یہ سرکار کا علم تھا، سرکار سب کچھ جانتے تھے کہ میرا حسین کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا۔ بے دردی کے ساتھ خاندان مصطفیٰ کو اس طرح بے آب و دانہ مقام کرب و بلا کے اندر شہید ہونا پڑے گا، مگر یہ امتحان تھا، اس لیے کہ سرکار اگر چاہتے، ایک روز جو پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوتا ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ طائف کا واقعہ ہے
کہ آپ حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ جب سرکار پر ان لوگوں نے پتھروں کی بارش کی بہت زیادہ ستایا، سرکار کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ خون بہتے بہتے سرکار کی نالین مبارک تر ہو گئی، تو اس وقت اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ پہاڑوں کے بیچ میں جو بستی ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائے۔ مگر سرکار نے فرمایا نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے مگر ان کی آنے والی نسلیں مجھے پہچانیں گی۔ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کوئی بات نہیں، ان کی نسلیں ایمان لے کر آئے گی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو سرکار کو تو اللہ نے اتنا اختیار پاور دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو پہاڑ آپس میں مل جاتے، بستی نیست و نابود ہو جاتی۔ سرکار چاہتے تو یزید اور یزیدیت کو وہیں پر ختم فرما دیتے، آپ دعا کرتے تو۔ مگر یہ امتحان کا وقت تھا، امتحان کے اندر اس طرح کی چیٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتی، بلکہ امتحان میں تو کامیاب ہونا پڑتا ہے۔ امام حسین کے نصیبے کے اندر شہادت کبریٰ لکھی ہوئی تھی، سب سے بڑی شہادت لکھی ہوئی تھی، سب سے بڑے عظیم امتحان میں کامیاب ہونا لکھا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ ورنہ وہ چاہتے تو جن کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جایا کرتے، بتائیے تو وہ کیا نہیں کر سکتے تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، مگر وہ امتحان کا معاملہ تھا۔ تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام، آپ کے رفقا نے، آپ کے جانثاروں نے جو قربانیاں دی کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کو آپ کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے بھی محرم الحرام کا جو جمعہ 10 تاریخ کے قریب جو آتا ہے، اس دن اس جمعہ کو ذرا موضوع لمبا ہوتا ہے اور پوری شہادت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اصل۔ تو جو بزرگ حضرات ہیں ان سے ایک ہفتے پہلے ہم معذرت چاہ لیتے ہیں کہ آنے والے جمعہ کو تقریر جو ہے ذرا لمبی ہوگی، اس لیے کہ شہادت کو بیان کرنا مقصود ہوگا۔ تو جو معذور حضرات، بیمار حضرات ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذرا اس چیز کا خیال رکھ کر مسجد کے اندر آئے کہ جو بیان ہوگا وہ قریب 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، اور اس لیے کہ شہادت مکمل آپ تک پہنچانی ہے تو ہم پہلے ہی سے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ جو بزرگ حضرات ہیں، بیمار حضرات ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ان سے تاکہ آئندہ سال آپ اسی حساب سے آئے۔ اور امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی شہادت کا دن 10 محرم الحرام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ کے اندر جو ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، ہمارے پاس قریب 8-9 دن کا وقفہ ہے، زیادہ سے زیادہ کلام اللہ شریف پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کر، اور ان کے نام کا لنگر کھلا کر، ان کے نام پر جن لوگوں نے تو یزیدی تھے انہوں نے پانی بند کیا تھا، ہم حسینی ہیں، ہم پانی بند نہیں بلکہ ہم تو ان کے نام کا شربت پلاتے ہیں۔ اور اسی طرح نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو یقین مانیے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت یا حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت یا حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت یا حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت یا حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت یا حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت یا حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔